نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان حضرات کو جو جادو اور جنات کا انکار کرتے ہیں، اور میرا پیغام ان حضرات تک آپ لازمی پہنچا دیں جو حضرات جادو جنات کا انکار کرتے ہیں، ان چیزوں کو اور یہ عملیات کو، یہ جادو کے معاملات کو نہیں مانتے۔ میرا پیغام ان کو یہی ہے کہ میں ان کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آئیں وہ ہمارے پاس، اور اس وقت آئیں جس وقت ہم لوگوں کا علاج کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس بیٹھ کر دیکھیں، ہمارے پاس بیٹھ کر دیکھیں کہ آیا کہ ہم یہ علاج صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں، اور خود بخود میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ وہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میرے پاس کافی حضرات ایسے تھے جن کے گھر کی مستورات کہتی ہیں کہ جب گھر میں بیماری ہوئی تو وہ مانتے نہیں تھے، مگر جب ہم یہ پیروں کے پاس گئے، علاج کے لیے ہم نکلے، تو کچھ پیروں کی وجہ سے تو ویسے ہی بدزن ہو گئے، اور صحیح اگر پیر ملا تو بہت مشکل سے، مگر جو تجربہ ہوا، مشاہدہ ہوا، تو جب وہ ہمارے میاں حضرات نے جب وہ پیروں کو دیکھا اور ان کے پاس جب دوسرے لوگوں کے معاملات کو دیکھا تو تب ان کو یقین آیا۔ تو بہرحال میں یہی کہوں گا ان حضرات سے کہ ہم آپ کو یہ اپنا نمبر بھی آپ کو شو کر رہے ہیں، اگر آپ کو کوئی شک و شبہ ہے، کوئی آپ کو اس بات پہ یقین نہیں آتا، تو آپ کو ہم کھلی دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور ہمارے اس علاج کو دیکھیں، اور ان مریضوں کو دیکھیں جو ہمارے پاس اتنے دور دور سے آتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کے ہر شہر سے الحمدللہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم شریعت کے مطابق علاج کرتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر کوئی بھی ایسا علاج نہیں کرتے جو شریعت ہمیں منع کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق علاج کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ ہی ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور نہ انکار کرنے کا حکم ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے، میں آپ کو پھر یہی کہوں گا کہ آپ اپنا قیمتی ٹائم نکالیں اور ہمارے پاس آئیں، آپ دیکھیں۔ جب آپ مریضوں کے علاج ہوتے ہوئے کو دیکھیں گے تو آپ کو خود یقین آ جائے گا۔ ہم یقین یہ نہیں کہتے کہ آپ ان پہ یقین کریں، پیروں فقیروں کو مانیں، ان کو پوجنا شروع کر دیں، نہیں، ہم اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر گھروں میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ اس کا روحانی علاج کریں، اگر روحانی مسئلہ محسوس ہو تو اس کا روحانی علاج کروائیں۔ اکثر لوگ اپنی ضد کی وجہ سے اور گھر کے اندر ہی مریض کو وہ زیادہ سے زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو میں یہی کہوں گا اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے یا آپ کے دل میں شک و شبہ ہے تو آپ تشریف لے کر آئیں، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایک تنزیہ طور پر آئیں یا ہم آپ کو ایک تنزیہ طور پر یہ کہہ رہے ہیں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم ان چیزوں کو اگر ہمارے گھر میں معاملہ بن جائے تو ہم اس کو علاج کروائیں۔ رہا مسئلہ کہ علاج کہاں سے کروائیں، یہ ہم آپ کو دوسری ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہاں جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے، میں نے آپ کو شروع میں ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھے خود بھی یقین نہیں تھا، میں خود نہیں مانتا تھا، یہ کیسے مانا تو وہ آپ کو میں نے پہلی ویڈیو میں بتا چکا۔ تو اس لیے اگر پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا تو ہو سکتا ہے آپ آنکھوں دیکھیں، کیونکہ سارے لوگ تو جھوٹ بول نہیں سکتے، ہر بندہ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، اور ہر بندہ یہ فراڈ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے آپ یہ اپنے خود فتوے نہ نکالیں،
ان چیزوں کا انکار مت کریں۔ اگر آپ کو مسئلہ ہے، آپ نہیں ماننے پہ راضی، تو آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں، ہم آپ کو یہ پیغام ہے ہمارا، آپ خود مانیں گے انشاءاللہ۔ میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب ہم لوگوں کے مسئلے مسائل دیکھتے ہیں تو ان کے مسائل بہت زیادہ بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ اب جیسے انسان کو اگر بیماری لگتی ہے، جسمانی بیماری ہے، تو اس کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس انگلی کو کاٹنا پڑے گا۔ اب یہ انگلی اگر نہ کاٹی گئی تو آپ کا پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ جیسے شوگر والے مریض ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، تو پھر ہم وہ انگلی کو کٹواتے ہیں، حکم بھی ہے، مجبوری ہے، اور اس انگلی کو اگر آپ نہیں کٹواتے تو آپ کا پورا بازو یا آپ کی پوری ٹانگ ضائع ہو سکتی ہے۔ تو ایسے ہی جب ہم روحانی مسئلہ ہونے کے باوجود ہم علاج نہیں کرواتے تو پھر ہمارے ساتھ بہت زیادہ معاملات بن جاتے ہیں، وہ ہماری روحانی مسئلہ ہی ہمارے جسمانی بیماری کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں روحانی علاج کروانا چاہیے اور ان چیزوں کو ماننا چاہیے، جادو کو، جنات کو، اور ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو پوجیں اور آپ بالکل پیروں کی لین میں پڑ جائیں اور آپ بس اسی سلسلے میں لگے رہیں، میں ان چیزوں کی دعوت نہیں دے رہا۔ میں صرف ان لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ ان معاملات کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والحمد للہ رب العالمین۔